صحیح معنوں میں آج ہم آزادی کی نعمت حاصل نہیں کر سکے. حقیقت تو یہ ہے آج ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس ہو گیا، یہ آزادی حاصل ہو گئی. کبھی بھی اس کا نام آزادی نہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا خوب کہا، سنو اے ساکنان خاک پستی، یعنی اے زمین والو سنو، اے ساکنان خاک پستی، ندا کیا آ رہی ہے آسمان سے. سنو اے ساکنان خاک پستی، ندا کیا آ رہی ہے آسمان سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ سنو اے زمین والو، آزادی کا ایک لمحہ، ایک سانس بھی غلامی کی بڑی لمبی چوڑی زندگی سے بھی افضل ہے. لیکن آزادی حقیقی معنوں میں آزادی ہو، وہ ہم نے ایک قصہ پڑھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے میٹرک کے نصاب میں، کہ دو کتے آپس میں ملے، ایک کتے گاؤں کے، ایک کتے شہری. دیہاتی کتا جب شہر کی طرف آیا، اس سے ملاقات ہو گئی شہری کتا سے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ سنیے، توجہ سے سنیں، کام آئے گا. جب دیہات کا کتا شہر میں آیا تو اس کا آنکھیں کھل گئی، بھائی یہاں تو رنگینیاں، تماشا، کہانیاں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آج تک دیکھی نہیں. وہ تو گاؤں میں رہتا ہے بیچارہ، اس کو کیا پتا. اب جب اس کا ایک بھائی شہری کتا سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ اس لیے کہ وہ دیہاتی کتا لاغر، دبلا، کمزور، بالکل ہڈی کا ڈھانچہ تھا. وہ تو محدود وہاں پر دیہاتی کھانا کھاتا تھا، اور وہ جو دوسرا تھا شہری کتا، وہ بالکل موٹا تازہ، ایسا چربی سے بھرپور، اس کی ٹپک رہا ہے، چمک رہا ہے اس کی کھال. تو اس نے کہا، ارے بھائی تو ایسا موٹا تازہ کیسے ہو گیا؟ تو کہتا کہ میں شہر میں رہتا ہوں، نرم گدے میں سوتا ہوں اور بٹر اور مکھن ملائی کھاتا ہوں. آج کی زبان میں اگر اجازت دے تو میں یہ بتا دوں کہ IMF کے گدے میں سوتا ہوں، ورلڈ بینک کے مکھن ملائی کھاتا ہوں. آج کے زبان میں یہی بات ہوگی، اور اس طرح ہے. اس نے کہا اچھا یار، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم اس لیے زیادہ موٹے تازے ہو، دیکھنے میں بھی بڑا خوشنما بھی لگتے ہو، لیکن میری حالت دیکھو کیا ہے. باتیں ہوتے ہوتے اچانک اس کی نظر، دیہاتی کتے کی نظر شہری کتے کے گلے میں پڑی. تو دیکھا ایک پٹا پڑا ہوا ہے. اصل مزے کی بات یہاں پر ہے، شہری کتے کے گلے میں ایک اچھا سا پٹا پڑا ہوا ہے IMF کا. تو وہ ایک دم چونک جاتا ہے، دیہاتی کتا چونک جاتا ہے، ارے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تیرے گلے میں کیا ہے؟ یہ کہ بس اس کی طرف مت دیکھو، یہ ایک پٹا ہے، بس میں کسی کا غلام ہو، رات کو چھوڑ دیا جاتا ہوں، دن کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، IMF اور ورلڈ بینک کا ہی پٹا ہے یہ. اس نے کہا خدا کی پناہ، ایسے پٹوں سے، ایسے غلامی سے تو میں زیادہ بہتر ہوں کہ میں دیہات میں رہتا ضرور ہوں، لیکن آزادی کے ساتھ میں سوتا ہوں، جاگتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں اور چلتا ہوں، پھرتا ہوں. مجھے جو آزادی مجھے حاصل ہے وہ تو تجھے ایک لمحہ کے لیے بھی حاصل نہیں ہے. لعنت تیری اس موٹاپا اور خوبصورتی کے اوپر، تیری اس گوشت اور گدے کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں میں، یہ تو تیری غلامی کی زندگی ہے. اب آپ سوچئے ہم کس طرح کی آزادی ہمارے پاس ہے. اللہ کرے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں یہ آزادی ہمیں مل جائے تو اس مملکت خدا داد پاکستان یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر رکھی گئی ہو. دعا یہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ صحیح معنوں میں یہاں پر اللہ کے نام ہم لے سکیں اور اللہ کے حکم حکام کے مطابق ہم یہاں پر کام چلا سکیں. اور ہمارے جب ہم صحیح ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر حاکم بھی ویسے ہی آئیں گے جو ان چیزوں کو چاہنے والا ہوگا. یہ حدیث کا مفہوم ہے بالکل. رعایا جیسی ہوتی ہے، اوپر حاکم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ہی مسلط کیا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، نہ کسی شریفوں کا قصور ہے، نہ کسی شریروں کا قصور ہے، نہ کسی خان کا قصور ہے، نہ کسی پٹھان کا جرم ہے. یہ تمام کے تمام ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اعمال زمین کے اوپر جیسے ہوتے ہیں
اوپر سے فیصلے ویسے ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہمیں آزادی مل جائے اس ملک کے اندر، صحیح معنوں میں جس طرح جس کلمہ کی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو جس آزادی کے لیے حاصل کیا تھا وہ چیز ہمیں مل جائے، تو صحیح راستہ تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے۔ اللہ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، ہم اللہ والے بن جائے، اللہ کو حاصل کرنے والے بن جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے لیے فیصلہ ویسے ہی فرمائیں۔